السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ غزہ میں ظالم اسرائیل کی خون ریزی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 125 فلسطینی شہید۔ غزہ میں فوجی طیاروں سے امدادی سامان گرانا زمین پر موجود شہریوں کے لیے خطرناک، اقوام متحدہ کو اپنا کام کرنے کی اجازت دی جائے، UN حکام کی اپیل، ٹرکوں کے لیے راستے کھولنے کا مطالبہ۔ غزہ میں قابض اسرائیل کے ہاتھوں جاری اجتماعی قتل عام کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، ایران نے شہید اسماعیل ہنیہ کی پہلی برسی کے موقع پر جاری کیا بیان۔ اسرائیل نے UAE سے اپنے بیشتر سفارتی مشن کے عملے کو واپس بلا لیا، سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کیا گیا فیصلہ۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے متعدد ممالک پر عائد نئے ٹیرف کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ، امریکی اسٹاک مارکیٹ بھی بھونچال کا شکار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی عالمی خبروں سے۔ غزہ میں ایک دن کے دوران اسرائیلی حملوں میں 106 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے مطابق غزہ سٹی کے جنوب مغرب میں امدادی ٹرکوں کا انتظار کرنے والے شہریوں پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں 12 فلسطینیوں کی شہادت کی پہلے اطلاع آئی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق آج صبح سے کیے گئے تازہ حملوں میں مزید 21 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی۔ اس طرح 24 گھنٹوں میں لگ بھگ 125 فلسطینی لقمۂ اجل بن گئے، جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پر جاری جنگ میں اب تک کم سے کم 60,300 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 1,47,643 زخمی ہوئے۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹس میں بتایا گیا کہ خان یونس کے شمال میں اسرائیلی فوج نے بدترین فضائی کارروائیاں کیں، جن میں عام فلسطینیوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کے لیے ایجنسی UNRWA نے خبردار کیا کہ غزہ میں فوجی طیاروں سے امدادی سامان گرانا زمین پر موجود شہریوں کے لیے خطرناک ہے۔ اقوام متحدہ کو اپنا کام کرنے کی اجازت دی جائے اور غزہ کے 20 لاکھ عوام تک ضروری خوراک پہنچانے کا آسان حل نکالا جائے۔ اس کے لیے اسرائیل غزہ کی سرحدیں کھول دے اور امدادی ٹرکوں کو داخل ہونے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ UN حکام کے مطابق ٹرک طیاروں کے مقابلے میں دگنا زیادہ امداد لے کر آتے ہیں۔ ہمارے پاس 6,000 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، جہاں قحط کی صورتحال ہے۔ حکام نے سوشل میڈیا پر یہ بھی لکھا کہ اگر فضائی امداد کے لیے سیاسی ارادہ موجود ہے تو اس طرح کا سیاسی ارادہ سڑکوں کے راستے کھولنے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جب تک غزہ کے لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، قحط کا واحد حل یہ ہے کہ غزہ کو امداد سے بھر دیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے قاصد اسٹیو وٹکوف نے غزہ کا دورہ کیا۔ وہ جنگ کے آغاز کے بعد غزہ کا دورہ کرنے والے پہلے اعلیٰ سطحی امریکی اہلکار بن گئے۔ امریکی صدر کے نمائندے کے اس دورے کا مقصد جنگ سے بحال غزہ کے لیے نیا امدادی منصوبہ تیار کرنا ہے۔ انہوں نے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے تحت جاری امدادی منصوبے کا معائنہ کیا۔ UN نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ غزہ میں بڑھتے ہوئے ہلاکت خیز حالات کا ایک سبب بن رہا ہے۔ ان کے دورے کے چند گھنٹوں بعد ہی فلسطین کے طبی ذرائع نے اطلاع دی کہ اسرائیل کی فوج نے رفح میں GHF کے ایک مرکز کے قریب 3 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ اسرائیلی فوج نے اس واقعے کی تحقیقات کرنے کی تصدیق کی ہے اور دعویٰ کیا کہ فوج نے مشکوک افراد کے گروپ کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر فائرنگ کی، جو امدادی مقام سے کئی 100 میٹر دور تھے۔ UN کے مطابق مئی میں GHF کے آغاز کے بعد سے اب تک 1,000 سے زیادہ افراد امداد حاصل کرنے کی کوشش میں شہید ہو چکے ہیں۔ اور اس دوران ٹرمپ نے اپنے نمائندے اسٹیو وٹکوف کے غزہ دورے مختلف شخصیات سے ملاقاتوں کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کا مقصد غزہ میں امداد پہنچانا ہے اور اس دورے کے بنیادی مقاصد میں یہ ایک اہم ترجیح ہے۔ I spoke to Steve Witkoff. He had a great meeting with a lot of people, and the primary meeting was on food. And he also had some other conversations that I'll tell you about later. But he had a meeting on getting the people fed, and that's what we want. And I'll see you. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے دفتر نے ایک خطرناک رپورٹ جاری کی اور بتایا کہ صرف گزشتہ 2 مہینوں کے دوران غزہ میں 1,373 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ تمام افراد خوراک اور امداد کے حصول کے لیے انتظار میں تھے۔ ایک تازہ بیان میں کہا گیا کہ ان شہداء میں سے 859 افراد وہ تھے جو امریکہ اور قابض اسرائیل کی پشپناہی سے کام کرنے والی نام نہاد غزہ فاؤنڈیشن کے مراکز کے قریب امداد کے لیے موجود تھے، جبکہ 514 شہداء وہ ہیں جنہیں خوراک لے جانے والے قافلوں کے راستوں میں نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں زور دیا گیا کہ ان میں اکثریت شہادتوں کی ذمہ دار قابض اسرائیلی فوج ہے، جس نے براہ راست گولیاں چلا کر اور بمباری کرتے ہوئے 69 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔
اور بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ ایران نے شہید اسماعیل ہنیہ کی پہلی برسی کے موقع پر باقاعدہ سرکاری بیان جاری کیا اور مظلوم فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے دنیا بھر کی اقوام پر زور دیا کہ وہ غزہ میں قابض اسرائیل کے ہاتھوں جاری سماجی قتل عام کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ایرانی بیان میں شہید اسماعیل ہنیہ کے تہران دورے کے دوران صہیونی ریاست کے ہاتھوں مہمانہ شہادت کی پہلی برسی کا حوالہ دیتے ہوئے سرکاری بیان جاری کیا گیا۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ ایران نے رہبر اعلیٰ فلسطینی قوم شہید ہنیہ کے اہل خانہ، حماس، فلسطین اور خطے کی تمام مزاحمتی قوتوں اور دنیا بھر کے حریت پسندوں سے دلی ہمدردی، تعزیت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے۔ ایران نے واضح کیا کہ شہید ہنیہ اور دیگر شہداء کی راہ ہمیشہ زندہ رہے گی اور مظلوم فلسطینی قوم کو قابض استعمار سے نجات دلانے، خود ارادیت کا حق دلوانے اور آزادی کی منزل تک پہنچانے تک یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ ایران نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کے 1 سال کی تکمیل پر باقاعدہ بیانات جاری کیے اور کہا کہ اس قتل کو نہ صرف ایک سنگین جرم بلکہ بین الاقوامی قوانین، انسانی اصولوں، ایران کی خود مختاری کے خلاف سری خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی قوم کی جدوجہد تاریخی فلسطین کی سرزمین پر مسلط کردہ نسل پرستی اور قبضے کے خلاف مکمل طور پر جائز ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے زور دیا کہ فلسطینی قیادت اور باصلاحیت شخصیات کو منظم طریقے سے قتل کرنا ایک سامراجی سازش کا حصہ ہے جو درحقیقت فلسطینی قوم کی نسل کشی کا اسرائیلی منصوبہ ہے۔ اس پر مزید خاموشی ناقابل قبول ہے اور اسرائیلی جرائم کے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا ضروری ہے۔ ایرانی بیان میں کہا گیا کہ 1 سال گزرنے کے باوجود اسماعیل ہنیہ کا قتل صہیونی ریاست کی دہشت گردی اور جرائم کی واضح علامت بن گیا۔ ایران نے کہا کہ امریکہ اور بعض مغربی ممالک کی جانب سے ظالم اسرائیل کو فراہم کردہ اسلحہ، سیاسی پشت پناہی اور مالی امداد جرائم میں براہ راست شریک بنا رہی ہے۔ ایران نے ایک بار پھر اپنے اس پختہ عزم کو دہرایا کہ قابض صہیونی دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور دنیا کے تمام ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اور فلسطینی نسل کشی کا خاتمہ کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیل نے یو اے ای سے اپنے بیشتر سفارتی مشن کے عملے کو واپس بلا لیا جبکہ نیشنل سیکیورٹی کونسل NSC نے خلیجی ملک میں مقیم اسرائیلیوں کے لیے سفری انتباہ کو مزید سخت کر دیا۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ ہم اس سفری انتباہ پر زور دے رہے ہیں کیونکہ دہشت گرد تنظیمیں ایرانی، حماس، حزب اللہ اور عالمی جہاد اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی مبینہ کوششیں کر رہی ہیں۔ NSC نے خبردار کیا کہ یو اے ای میں کسی پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے فوری طور پر اس پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ جن افراد کو اسرائیل نے واپس بلایا ان میں اسرائیل کے یو اے ای کے لیے سفیر یوسی شیلی بھی شامل ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف بد انتظامی کی شکایات کی وجہ سے وہ اپنی پوزیشن کھو سکتے ہیں۔ اسرائیل کو حالیہ دنوں میں ایران کے خلاف اپنی فوجی کارروائی کے بعد انتقامی حملوں کا اندیشہ ہے۔ اسے غزہ پٹی میں انسانی بحران پر بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی جانب سے متعدد ممالک پر عائد نئے ٹیرف کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ آ گئی۔ دوران اطلاع ہے کہ امریکی اسٹاک مارکیٹ بھی بھونچال کا شکار ہو گئی ہے۔ عالمی حصص کی قیمتیں بھی گراوٹ کا شکار ہیں۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی جانب سے متعدد ممالک پر عائد نئے ٹیرف کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ آ گئی جس کے بعد تجارتی شراکت دار اور کمپنیاں بہتر معاہدوں کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ بھی بھونچال کا شکار ہو گئی۔ عالمی حصص کی قیمتیں بھی گراوٹ کا شکار ہوئی ہیں۔ جمعے کے روز یورپ کے اسٹاک 600 میں قریب 2% کی کمی آ گئی۔ امریکہ میں ملازمتوں کے حوالے سے مایوس کن رپورٹ کا بھی مارکیٹ پر برا اثر پڑا۔ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ جولائی میں امریکی ملازمت کی شرح نمو توقع سے زیادہ سست رہی جبکہ پچھلے مہینے کے اعداد و شمار سے لیبر مارکیٹ میں سست روی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے لیبر ڈپارٹمنٹ کے بیورو آف لیبرٹکس کی کمشنر کو برطرف کرنے کا حکم دے دیا اور بغیر کسی ثبوت کے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ملازمت کے اعداد و شمار میں دھاندلیاں کی گئی تھیں۔ نئے امریکی ٹیرف کا اطلاق 7 اگست سے ہونے جا رہا ہے اور اس سے عین قبل ہی عالمی سطح پر مزید غیر یقینی کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ یورپی ملک سوئٹزرلینڈ نے 39% ٹیرف کے اعلان پر حیرت کا اظہار کیا اور امریکی انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کی کوششوں میں لگا ہوا ہے جبکہ ہندوستان پر 25% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ کینیڈا سے برآمد ہونے والی متعدد اشیاء پر 35%، برازیل کے لیے 50% اور تائیوانی اشیاء پر 20% امریکی ڈیوٹی بھی شامل ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔
غزہ میں ظالم اسرائیل کی خونریزی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 125 فلسطینی شہید۔ غزہ میں فوجی طیاروں سے امدادی سامان گرانا زمین پر موجود شہریوں کے لیے خطرناک، اقوام متحدہ کو اپنا کام کرنے کی اجازت دی جائے، UN حکام کی اپیل، ٹرکوں کے لیے راستے کھولنے کا مطالبہ۔ غزہ میں قابض اسرائیل کے ہاتھوں جاری اجتماعی قتل عام کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، ایران نے شہید اسماعیل ہنیہ کی پہلی برسی کے موقع پر جاری کیا بیان۔ اسرائیل نے UAE سے اپنے بیشتر سفارتی مشن کے عملے کو واپس بلا لیا، سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کیا گیا فیصلہ۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے متعدد ممالک پر عائد نئے ٹیرف کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ، امریکی اسٹاک مارکیٹ بھی بھونچال کا شکار۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔